سلام الله عليه يقول outro sujar mesmo bacana page. Omri suçayı taşıyıp aynı cahil. Hadiye Muhammed sallallahu لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا زينب لبيك يا زينب لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي برای خشنود امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف اجماعاً صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين وعلى صحبهم المنتجبين المنتخبين المتقين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه
بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھو. Elsin selameti bapat bulan tersolat. بظاہر ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے اور خود یہ عنوان ایصال ثواب کا کوئی معمولی عنوان نہیں ہے، غیر معمولی عنوان ہے. دوسری قومیں، دوسری ملتیں اصلاً اس عنوان سے اور اس کی معنویت سے ناآشنا ہیں. یہ عنوان کوئی ظاہری عنوان نہیں ہے، یہ عنوان تنہا وہ عنوان ہے جو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے جوڑ دیتا ہے. میں اکثر متوجہ کرتا ہوں اپنے سامعین کو اس حقیقت کی طرف کہ ظاہر ہے ہم اس دنیا میں، یہ مادی دنیا ہے، یہ ظاہری دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ آنی جانی دنیا ہے. یہاں رہتے ہوئے، توجہ رکھیے گا، یہاں رہتے ہوئے، اس آنی و فانی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ استعداد پیدا ہو جائے، یہ سکت پیدا ہو جائے، یہ سلیقہ نصیب ہو جائے، وہ ہنر ہمیں مل جائے کہ یہاں رہتے ہوئے ہم دار آخرت کو آباد کرنے والوں کی خدمت میں وہ ہدیہ پیش کریں جو ان کو وہاں کام آ جائے. اور ہمارے یہاں رہتے ہوئے یہاں سے ہم کوئی ایسا ہدیہ پیش کر سکیں جو وہاں رہنے والوں کو وہاں کام آ جائے. یہ ہے ایصال ثواب، اور یہ وہ عنوان ہے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے ہمیں تہذیب آل محمد نے آشنا کیا. اور پھر یہی نہیں کہ یہ مجلس صرف ایک سادہ طور پر ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، بلکہ ایک ایسے جلیل القدر، عزیز القدر، عظیم الشأن، عالم ربانی، فقیہ صمدانی، فقیہ، عارف، ذاکر خدا، ذاکر نبی، اور ذاکر اہل بیت نبی، ذاکر حسین، اس کی یاد میں اس کے ایصال ثواب. تو یہ مجلس بہت معنویتیں رکھتی ہے، تہ بتہ معنویتیں رکھتی ہے.
آپ حضرات اہل ذکر ہیں، اس اعتبار سے کہ تہذیب ذکر سے، تہذیب عزا سے، تہذیب مودت سے جڑے ہوئے، آپ کی پرورش ہوئی ہے اس تہذیب میں، آپ کے دل، آپ کے ذہن اس تہذیب میں پروان چڑھے ہیں۔ اس کے باوجود ایک جملہ عرض کروں گا، جب تک اس دنیا میں ہیں آپ کو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ذکر کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ اس دنیا کی، اس عالم کی اپنی محدودیتیں ہیں۔ اس زمین خاکستری کے اوپر، اس آسمان نیلگوں کے نیچے، یہ جو عالم ہے، یہ جو اسپیس ٹائم کمپلیکس ہے، یہ جو زمان و مکان کا ایک محدود و محصور عالم ہے، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ اب بس اسی موقع پہ ایک جملہ عرض کر دوں، اس عالم کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس عالم کی اپنی محدودیتیں ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اپنے نفس کی تربیت کر لے، کوئی انسان اپنی روح کے تقاضوں کا خیال کر لے اور وہ حقیقتاً قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، تو اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کی محدودیتوں کو توڑ سکتا ہے۔ اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کی محدودیتوں کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ درس لے کے جائیے گا، یہ عزم لے کے جائیے گا، صرف نظریہ اور تصور لے کے نہ جائیے گا، عمل کے لیے عزم لے کے جائیے گا۔ ایک جملہ عرض کروں، سوء ادب نہ سمجھیے گا، اولو العزم ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے عزم نہیں پایا ان میں۔ اور پھر مرسلین کی فہرست میں کچھ اولو العزم انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، وہ ان کا عزم اور ان کا رتبہ اولو العزمی کا بہت بلند ہے، ان کی خواہ کے قدم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنی اپنی حیثیتوں میں بطفیل ذکر سید الشہداء آپ میں سے ہر ایک اولو العزم بن سکتا ہے۔ ایک بلندر صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں۔ اور اب جوانوں کے لیے ویسے تو ماشاءاللہ ایک عالم بزرگوار کی یاد میں اور اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے، تو بزم میں علماء تشریف فرما ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ادبا ہیں، شعراء ہیں، دانشور ہیں، ذہین طلباء ہیں، اور ظاہری اعتبار سے جس کے لیے کوئی عنوان اہل دنیا مقرر نہیں کرتے، اگر وہ فرش عزا پر آ گیا ہے نا تو خود یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا عنوان فضیلت ہے، اس لیے کہ یہاں فرش عزائے سید الشہداء پر اور فضائے مجلس سید الشہداء میں آنے کے بعد خود بخود کچھ در اور دریچے کھلتے ہیں، خود بخود فیض نسبت سے، فیض نسبت سے کچھ در کھلتے ہیں، کچھ دریچے کھلتے ہیں۔ یہاں آنے والا کوئی بھی بغیر کسی فیضان کے اور بغیر کسی تبرک کے واپس نہیں جاتا ہے۔
تو اس نقطۂ نظر سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اتنا زور دیا گیا ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے کہ احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو، ہمارا ذکر کرو، ہمارا تذکرہ کرو. حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہمارے حبیب کو یاد رکھو، انبیاء کو یاد رکھو، انبیاء کا تذکرہ کرو، انبیاء کا تذکرہ کرو، انبیاء کی سیرتیں، انبیاء کی تاریخ حیات بیان کرو، ہمارے اولیاء کو یاد رکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا انبیاء کا، اولیاء کا، اولو العزم افراد کا، اور پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے بہت تاکید کی گئی، ہمارا ذکر کرو، ہمیں یاد رکھو. اس میں یقین رکھیں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، اور اگر کوئی آج پہلی بار فرش ازا پر آیا ہوگا علامہ مرحوم کی عقیدت میں، تو وہ یہ سن کے جائے کہ یہ جو بار بار تاکید کی گئی اور اس قدر تاکید کی گئی، اس میں ان کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے. اکثر یہ جملے میں ممبروں پہ کہتا رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی غنی علی الاطلاق ہے، اللہ غنی علی الاطلاق. لیکن اس نے اگر کہا کہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اذان دو، اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، نماز پڑھو، ہمیں یاد رکھو، کیا اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی غرض ہے، کوئی احتیاج ہے، اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ وہ غنی علی الاطلاق، فیاض علی الاطلاق. جتنی بار آپ کی پیشانی اس کے سجدے کے لیے زمین پر جھکتی ہے، اتنی بار وہ آپ کو رفعتیں عطا کرتا ہے. وہ آپ کو رفعتیں عطا کرتا ہے، آپ کو بلندیاں عطا کرتا ہے. اور یہی صورت اللہ کے خاص بندوں کی ہے، وہ چاہے انبیاء ہوں، چاہے مرسلین ہوں، چاہے ائمہ ہوں، چاہے اولیاء اللہ ہوں. جو اللہ کا حقیقت میں فقیر ہو جاتا ہے، دنیا اس کے در کی فقیر ہو جاتی ہے. جو اللہ کا فقیر ہو جائے، اللہ کا فقیر، پھر دنیا اس کے در پر آتی ہے. تو اس لیے اس ذکر کو عطا کیا گیا کہ ہم اور آپ وہ عزم پیدا کر لیں جس عزم کے نہ ہونے سے آدم جنت میں نکالے گئے تھے، جنت سے نکالے گئے تھے. وہ عزم اگر محمد و آل محمد کے صدقے میں فرزندان آدم پیدا کر لیں تو دوبارہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. جس عزم کے نہ ہونے سے وہاں سے آدم نکالے گئے، وہ عزم پیدا ہوگا کس کے توسل سے؟ ارے جس کے نام کے توسل سے ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کے ذکر کے توسل سے ہمیں وہ عزم عطا ہوگا. عزم، خدا کی قسم، کسی کمزور سے کمزور انسان کے سامنے اگر ایک ذرا سا اس کے اندر رمق ایمان موجود ہے، ایک ذرا سی رمق موجود ہے ایمان کی، اور پھر اس کی زبان پر نام علی آ جائے، کتنا ہی کمزور ہو، کیا عزم محسوس کرتا ہے.
تو چاہے نام علی ہو اور چاہے نام حسین، آنکھیں اشکبار ضرور ہوتی ہیں، لیکن نام حسین آتے ہی دل کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کا کام ہے رونا، وہ روئیں گی، لیکن دل کا کام جوش، جذبہ، ہمت، حوصلہ، ارادہ، عزم، یہ سب آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کے ایک اسم اعظم سے، جو اسم اعظم ہے یا حسین، یہ اسم اعظم ہے۔ میں ایسی باتیں عرض کرتا ہوں تو لوگ مجھ پر الزام دھرتے ہیں کہ یہ صوفی ہو گیا ہے۔ جن کے دل صاف نہیں ہوتے وہ الزام بہت جلدی لگا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، یا علی اسم اعظم ہے، خدا کی قسم یا حسین اسم اعظم ہے، اور یہ اسماء وہ ہیں کہ جن کے ذکر سے، جن کے ورد سے، ابھی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دار آخرت میں جانے والوں کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو ان کو وہاں کام آ جائے۔ اسی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس دنیا کے، اس عالم کے، اس عالم طبیعی اور اس عالم مادی کے جتنے بھی حدود ہوں، قیود ہوں، شرائط ہوں، جو بھی پابندیاں ہوں، جو بھی مجبوریاں ہوں، خدا کی قسم اس مادی پیکر ظاہری میں رہتے ہوئے بھی اگر روح سرشار ذکر محمد و آل محمد ہو تو آپ اس عالم کی ہر قید کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور یہ شکست دینا یہ زندگی کے اغراض و مقاصد میں سے ہے، یاد رکھیے گا۔ ظاہر ہے کہ ممبر پر گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ اس میں حکمت و فلسفے کے نکات بھی ہوتے ہیں، عرفان کے نکات بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلوب، لب و لہجہ اور پیرایہ بیان وہ ہوتا ہے کہ جو متخصصین تک محدود نہ رہے، بلکہ ہر سامع کچھ نہ کچھ اس سے حظ حاصل کرے۔ تو یہ مسئلہ ہے بہت پیچیدہ، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے کہ عالم ملک میں رہتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے، اس آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، اس زمین کے نیچے اور اس آسمان کے اوپر کی خبر لانے والا دل حاصل ہو جائے گا۔ یہ شرافت انسانی، عظمت انسانی کا مسئلہ ہے، یہ عظمت و شرافت انسانی کا مسئلہ ہے۔ اور وہ علم حاصل ہو، علم کے ساتھ وہ ارادہ حاصل ہو کہ انسان اس عہد کو نبھا سکے جو روز الست کر کے آیا ہے، وہ عہد۔ اب آپ اس آیت پہ غور کیجئے جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے، من المؤمنین الرجال، اللہ اکبر، کیا انداز ہے آیت کا۔ لوگ کہتے ہیں سب برابر ہوتے ہیں، خود یہ آیت کہہ رہی ہے من المؤمنین رجال، من المؤمنین، مؤمنین میں بھی کچھ مرد ہوتے ہیں۔ ارے مومنین تو خود جمع ہے نا، الف لام بھی ہے اس پر، جمع بھی ہے۔ اب یہ اصولی اور فقہی نکات جو ہیں وہ جاننے والے علماء تشریف فرما ہیں۔ جمع مومنین جمع ہے مومن کی، اس پہ الف لام بھی ہے، المؤمنین، من المؤمنین، اور اس کے بعد آیا رجال، رجال جمع ہے اور تکرہ ہے۔ اللہ اکبر، مومنین میں کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں کہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ تفسیر علم اصرار کر، خون
بیدارو بیدار کر احسن نعرہ تکبیر لبیک یا حسین لبیک یا ابا عبداللہ. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچا کر دکھاتے ہیں. من المؤمنین الرجال مومنین، یعنی اس آیت کو جتنی بار پڑھیے ایک لذت محسوس ہوتی ہے اور وہ فلسفہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے کہ سب برابر. کوئی نہ فقہی نظریہ ہے، نہ کلامی نظریہ ہے، نہ سیاسی نظریہ ہے. یہ ایک جعلی سیاسی نیریٹو ہے. جیسے پارٹی کے افراد کو سکھا دیا جاتا ہے کہ تمہیں بس یہ کہنا ہے، تمہیں یہ تحقیق نہیں کرنی ہے کہ جھوٹ ہے یا سچ، تمہیں یہ کہنا ہے. تم نے یہ نہیں کہا تو پارٹی سے خارج. تو سب یہ کہنا کہ یہ سب برابر سب برابر سب برابر. قرآن مجید شروع سے آخر تک انبیاء کی صف میں بھی برابری کا قائل نہیں ہے، مومنین کی صف میں بھی برابری کا قائل نہیں. انبیاء کی صف میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت دی. مومنین کی بات آئی تو کہا من المؤمنین رجال. ارے مومن سب برابر نہیں ہوتے، کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو وعدہ سچا کر دکھاتے ہیں. اچھا، یہ مومنین کے طبقے میں ایسے رجال پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے رجال کیسے پیدا ہوں گے؟ مومنین کے طبقے سے ایسے رجال تبھی پیدا ہوں گے جب مومنین اس رجل کو پہچان لیں جسے رسول نے رجل کہا ہو. نبیوں کا، ولیوں کا، کلندروں کا، حلالیوں کا، قدیر والوں کا نعرہ حیدری حیدری حیدری. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ مومنین میں کچھ رجال ہوتے ہیں. یہ پیدا کیسے ہوں گے مومنین میں سے؟ اس کی ایک دو نہیں کئی شرطیں ہیں. پہلے تو مومنین وہ ہوں گے جو امیر المومنین کو پہچانتے ہوں. مومن ہی وہ ہوگا جو امیر المومنین کو پہچانتا ہو. جسے صحیح اور سچے اور اصلی امیر المومنین کی شناخت نہ ہو وہ کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. پہلی شرط. آپ کہیں گے کہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ہاں سنیے کیا کہہ رہے ہیں اور سمجھیے کیا کہہ رہے ہیں. سمجھیے کیا کہہ رہے ہیں. صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مومن نہیں ہو سکتے. یہ لفظ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اس کرۂ ارض پر کوئی ناصبی بھی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آپ مومن ہو جائیں گے. وہ بھی مجبور ہے اتنا کہنے پر کہ جب تک آپ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے مومن نہیں ہو سکتے. اور جب کیوں کہیں، کس دلیل سے کہیں؟ اللہ کو ہم نے پہچان لیا، ہم بڑے صاحب نظر تھے، صبح ہوئی تو خدا کو پہچان لیا.
دن ڈھلا شام ہوئی تو خدا کو پہچان لیا، سورج نکلا تو خدا کو پہچان لیا، سورج ڈوبا تو خدا کو پہچان لیا، چاند نکلا تو خدا کو پہچان لیا، چاند ڈوبا تو خدا کو پہچان لیا، چاند بدر کامل کی شکل میں آیا تو خدا کو پہچان لیا، چاند کو گرہن لگا تو خدا کو پہچان لیا، ہر طرح سے خدا کو پہچان لیا، اور لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ نہیں کہا مومن ہوں گے؟ کیوں؟ ارے وہی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد لازم ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے جو آئے اسے قبول کرو، اللہ کی طرف سے جو رسول آئے اسے قبول کرو۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ لازم ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آئے قبول کرو، اسی طرح پھر محمد رسول اللہ کہنے کے بعد یہ لازم ہو جاتا ہے کہ مصطفیٰ بھی جو کچھ دیں وہ قبول کرو۔ حیدری 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 حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت۔ جو رسول نے، اور یہ بھی قضیہ دونوں لحاظ سے ثابت ہے، عقلی بھی نقلی بھی، عقلی بھی سمعی بھی۔ عقل کہتی ہے کہ رسول کو رسول مانا ہے تو پھر رسول کی ہر بات مانو، عقل کہتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے بھی ایک دو نہیں کتنے مقامات پر کہا، صاف و صریح کلمات موجود ہیں سورہ مبارکہ حشر میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول دیں عطا کریں قبول کرو، جس سے روک دیں اس سے باز رہو۔ ارے اس کی کتنی مثالیں دیں، بار بار رسول نے پہچنوایا میرے بعد ہے میرا وصی علی۔ اور اگر کسی ایک واقعے سے یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ رسول کے بعد رسول کا وصی کوئی اور ہو سکتا ہے، تو اللہ نے خود جبرائیل کو بھیج کے پیغمبر سے کہا، یا رسول اللہ یہ جو سورہ برات دے کے بھیج رہے ہیں واپس بلائیے۔ ہماری دستگاہ ہماری دستگاہ حق کا سیدھا راستہ، عبادتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ، نعرہ صلوات۔ خدا کی قسم اس نقطۂ نظر سے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ مطالعہ کیجئے، ہر وہ موقع جہاں شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ بعد پیغمبر کسی اور کی طرف توجہ ہو سکتی ہے، ان تمام شبہات کو دور کرنے کے لیے وحی نازل ہو۔ تو اگر اللہ کو ماننا ہے تو رسول کو ماننا ہے، اور رسول اللہ کو ماننا ہے تو ولی اللہ کو ماننا ہے، اور اگر مومن ہونا ہے تو امیر المومنین کی سچی صحیح پہچان کرنی ہے۔ پہچان کے بعد تکلیف ختم نہیں ہو جاتی، صرف یہ کہ ہاں ہم انہیں بھی امیر المومنین کہتے ہیں، نہیں، انہی کو امیر المومنین کہتے ہیں، انہیں بھی نہیں، انہی کو۔ بھی اور ہی کا فرق رہے واضح، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھئی سورہ مبارکہ کافرون کس لیے نازل ہوا تھا؟ سورہ کافرون کس لیے نازل ہوا تھا؟ کفار قریش کیا کہہ رہے تھے؟ امن کی خاطر، پیس کے لیے، ہمارے اور مصطفیٰ کے درمیان جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، تلوار نہ کھینچے، خون ریزی نہ ہو۔ ارے ایک سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیجئے اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں، یعنی انہیں بھی مان لیں انہیں بھی مان لیں۔ قرآن میں سورہ کافرون نازل ہو گیا، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں بھی مانے اور انہیں بھی مانے،
نہ خدا کے باب میں نہ رسول کے باب میں. اس کرۂ ارض پر کوئی ایسا نہیں ہوگا مسلمان جو نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ محمد کو بھی رسول اللہ مان لے اور مسیلمہ کذاب کو بھی رسول اللہ مان لے. ہے کوئی ممکن ہے؟ اصلا ایمان رہ جائے گا. ایمان رہ جائے گا کہ یہ بھی رسول وہ بھی رسول. نہ عرض میں نہ طول میں، نہ ان کے زمانے میں نہ ان کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. واضح. خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. رسول کے ساتھ کوئی دوسرا رسول نبی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح بعد رسول نفس رسول اور امیر المومنین سوائے امیر المومنین کے نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا. سوالات نعرہ حیدری حیدری حیدری. ہم سب کے ماشاء اللہ. مجھ سے تو ہر سمت فضا میں ایلی چڑیوں کے چہک میں، چڑیوں کے چہک میں، پھولوں کے لچک میں، آقا موسیٰ ہم سب کا مولا، ہم سب کا لیڈر، نارائن کی ملکہ ہے زہرا زہرا کا شمار. تو قبر کے اندر جو کرنے تیرے قبر کے اندر، قبر کے باہر جو کرنے تیرے قبر کے اندر. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. آپ تیزی سے چند مرحلے آگے بڑھ جائیں. تو یہ یاد رہے کہ من المؤمنین رجال میں مومنین کے حلقے میں آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ خدا کو پہچانو، رسول کو مانو، رسول کی مانو اور امیر المومنین کو پہچانو. تو ہم مومن بن گئے. اب ان مومنین میں بھی اگر کچھ اور فضیلت چاہتے ہو کہ مومنین میں آنے کے بعد رجالن میں شامل ہو جاؤ، تو پھر دیکھو، غور کرنا کہ ان کے اور کمالات کی بھی شناخت پیدا کرنا. ان کے فضائل کو پہچانو، ان کے مراتب کو پہچانو، ان کے اختیارات کو پہچانو، ان کے ولایت کے اسرار کو پہچانو. اور وہ سب کہیں اور سے نہیں، کوئی غلو نہیں ہے. ہر مقام پر خود قرآن اور احادیث پیغمبر آپ کی ہدایت کے لیے موجود ہیں. رجال کی فہرست میں آنا ہے تو اس رجل کو پہچانو. آپ کے ذہن تو پہنچ گئے، مگر تبرکن حدیث کی تلاوت کر دوں. کسے یاد ہے اور کسے یاد نہیں ہے کہ مقام خیبر میں، جنگ خیبر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ دیکھیے، تفسیر کے باب میں ایک اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور یہی نسبت حدیث پیغمبر میں اور قرآن میں ہے. قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، اور کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے، اور حدیث کی مکمل معنویت سمجھ میں نہ آئے. کبھی ہوتا ہے کہ سادہ طور پر حدیث تو سمجھ لی، ترجمہ کر لیا، لیکن اس کی گہرائی سمجھ میں نہیں آئی. تو اگر گہرائی کو بھی سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور صلوات پڑھنے میں. تو اب وہ حدیث مشہور ہے جو اس رجالن کے مقام پر یہاں سے دیکھیے تو حدیث کی تہ در تہ معنویت کھلے گی، اور حدیث کو سامنے رکھیے تو آیت کی تہ در تہ معنویت کھلے گی. یہاں
آیت کہہ رہی ہے من المؤمنین رجال، وہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں لأعطین الرأیۃ غدا رجلا. اللہ اکبر. کل میں پرچم اپنا اسے دوں گا جو مرد ہوگا. جب مرد ہوگا. اگر اس کی حنک کو معنویت کو سمجھنا ہو تو نہج البلاغہ میں وہ خطبہ بھی یاد کر لیجئے گا جہاں ایک بھیڑ کو دیکھ کے مولا علی نے فرمایا تھا، جسے رسول نے کہا تھا رجل، اس نے کہا تھا کہ یہ مرد نما ہیں، مرد نہیں ہیں. یا اشباہ الرجال ولا رجال، یا اشباہ الرجال ولا رجال. ارے مرد صورت ہو. اور آگے منبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ ترجمہ کرو. دست ادب جوڑ کے ایک جملہ عرض کروں اسی مقام پر کہ اس منزل سے لے کر جہاں رجل ہونے کی نفی ہو جاتی ہے اور اس منزل تک جہاں کوئی اولو العزم رجل کہلاتا ہے، تمام مراتب روشن ہیں. اب جس کا جہاں جی چاہے اپنا مقام بنا لے. جو جہاں چاہے ٹھہر جائے اور جو جہاں تک چاہے سایہ ذکر اہل بیت میں آگے بڑھتا چلا جائے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، سایہ ذکر، جس کے سائے میں راستے روشن ہوتے ہوں اس کا نور وہ ہوتا ہے کہ جس میں سدرۃ المنتہا کے آگے کے راستے روشن ہوتے ہیں. قوت پروردگار لا خطا لا خطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ حیدری جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. پروردگار آپ حضرات کے دلوں کو وہ بیداری اور جوش عطا فرما دے کہ جو آپ کے لیے اس مرحلے کو آسان کر دے کہ آپ اس دنیا کی حدود و قیود کو شکست دے سکیں اور وہ روشن راستے اختیار کر سکیں جو کمالات نفس انسانی اور ارتفاع روح انسانی کے لیے ضروری ہیں. اور جب یہ راستے روشن ہو جائیں گے، جب نفس بالیدہ ہوگا. اب یہاں دیکھیے بہرحال پروردگار مرحوم و مغفور حضرت علامہ آیت اللہ محمد باقر صفوی نجفی موسوی، ان کی روح کو بلندیوں پر بلندیاں عطا فرمائے. ان کی روح کی کشش مجھے لے آئی، ورنہ تقریباً 40-45 سال سے کشمیر کے مومنین بلا رہے تھے اور توفیق مجھے حاصل نہیں ہو رہی تھی، اور اب پتہ نہیں کب پھر دوبارہ توفیق حاصل ہوگی. لیکن آج جب آیا ہوں تو چند فقرے اور عرض کر دوں، اور یہ چھوٹے چھوٹے فقروں میں بڑی بڑی بحثیں ہیں. دیکھیے ابھی جو میں نے جملہ کہا، ان کے ذکر کے سائے میں، ان کے نور کے پرتو میں، ان کے ناموں کی روشنی سے، یعنی نام علی کی روشنی سے، نام حسین کی روشنی سے، نام مصطفیٰ کی روشنی سے، نام گرامی مصطفیٰ کی روشنی سے وہ راستے کھلتے ہیں کہ جس سے نفس انسانی بالیدہ ہوتا ہے. نفس انسانی جس کی بالیدگی ہمارا اور آپ کا ایک بڑا وظیفہ ہے. یعنی ہمیں بھیجا ہی گیا ہے اس دنیا میں کس لیے؟ یورینیم کی ایک خاص بھٹی ہوتی ہے،
جس میں یورینیم کے انریچمنٹ کے لیے ساری ضروریات ہوتی ہیں، اور یورینیم کی انریچمنٹ جب ہو جاتی ہے تو پھر اس سے روشنی کا بھی انتظام ہوتا ہے، بیماریوں کی شفا کا بھی انتظام ہوتا ہے، دوا کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ملک روشن ہوتے ہیں، ترقی ہوتے ہیں، کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن مقابل میں آئے، اگر اسے معلوم ہو کہ یہاں یورینیم کی انریچمنٹ ہو چکی ہے تو وہ حملہ کرنے سے گریز کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں حملہ کرنے کی غلطی کر بیٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے جواب ملتا ہے نا؟ یہ سب آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ انسانوں ہم نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم اپنے اس نفس کو انریچمنٹ کر سکو۔ نفس قوی ہو جائے گا تو جو تمہارا دشمن ہے شیطان گریز کرے گا، قریب نہیں آئے گا۔ ممکن نہیں ہے کہ شیطان آ کے وسوسہ بھی کرے اگر نفس قوی ہو، بالیدہ ہو۔ یہ نفس کے تزکیے کا جو بار بار کلمہ آتا ہے نا، نفس کا تزکیہ کرو، تزکیہ کرو، تزکیہ کرو، یہ تزکیے کے معنی عام طور پر سادہ طور پہ لوگ کر دیتے ہیں کہ زہد اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، نفس کو کچلو، نفس کو دباؤ، نفس کو مٹاؤ۔ بس یہ جو آخر کے دو کلمات ہیں اس کا میں مخالف ہوں۔ خدا را ایسا قرآن کا ترجمہ نہ کیجئے۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے کچھ مٹانے کے لیے نہیں دیا ہے، پروان چڑھانے کے لیے دیا ہے۔ نفس آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ آپ کا نفس کس نے پیدا کیا ہے؟ آئنسٹائن کی ایجاد ہے یا ڈاروین کی ایجاد ہے؟ کس لیبوریٹری میں بنا ہے نفس آپ کا؟ ارے یہ نفس اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ جسم بھی اللہ نے عطا کیا، یہ نفس بھی اللہ نے عطا کیا، یہ دنیا بھی اللہ نے بنائی۔ جس اللہ نے آخرت بنائی ہے اسی اللہ نے یہ دنیا بھی بنائی ہے، لیکن اس دنیا میں بھیجا اس غرض سے ہے، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں اس بھٹی میں، اس خاص بھٹی میں آپ کو رکھا جائے، اس ابتلا گاہ میں رکھا جائے، اس آزمائش گاہ میں رکھا جائے، اور پھر آپ کو نفس کے انریچمنٹ کے لیے، نفس کو مٹانے کے لیے نہیں، نفس کو پامال کرنے کے لیے نہیں، نفس کے انریچمنٹ کے لیے، نفس کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کو یہاں رکھا گیا۔ اور اگر یہ نفس پروان چڑھ گیا تو نفس کو پروان چڑھانے کے لیے، انریچمنٹ کے لیے بھائی حرارت ضروری ہوتی ہے، آگ ضروری ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہاں حرارت کے لیے حرارت عشق اہل بیت ضروری ہے، یہاں روشنی کے لیے روشنی ذکر اہل بیت ضروری ہے۔ اگر ذکر اہل بیت، ذکر انبیاء، ذکر اولیاء، ذکر مصطفیٰ، وہ ذکر مبارک جس کو اللہ نے بلندی عطا کی، ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے بخاطر مصطفیٰ بلندی عطا کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ہم نے مصطفیٰ تمہاری خاطر سے تمہارے ذکر کو بلندی عطا کی۔ عجیب مرحلے پہ آ گئی، بے ارادہ بے اختیار، بہرحال تو آ گئی تو عرض کر دوں، آگے چھوڑ کے نہ جاؤں ورنہ بخل ہو جائے گا، خیانت ہو جائے گی۔ بار بار یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو قائل ہیں وصیت کے، اور آپ جو قائل ہیں تعیین کے، آپ جو قائل ہیں کہ اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے جانشین رسول اور رسول کی وصیت ہوتی ہے، کہاں ہے قرآن مجید؟ ارے اسی سورے میں ہے، اسی سورے میں اعلان جانشینی پیغمبر ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، یہ سورہ انشراح پہلا ہی فقرہ، بعض مفسرین نے آخری آیت پہ جا کے بحث کی ہے، اور فنصب کے صیغے پہ غور کیا ہے کہ فنصب ہے یا فنصب ہے، کون سی قرأت درست ہے، کون سی قرأت درست نہیں ہے۔ یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ آخر سورہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، فنصب میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلا فقرہ
علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ان دو آیتوں نے فیصلہ کر دیا کہ تعین ہوگا نہیں، ہو چکا. پھر عرض کروں وہی کہ قرآن مجید کی آیت سمجھ میں نہ آئے تو دوسری آیتوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے. سورہ طٰہٰ میں چلیے. سورہ طٰہٰ میں جناب موسیٰ کی دعا ہے، رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اس کے بعد کے فقرے تو اور بھی قیامت کے ہیں. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یہاں تک بات آ گئی ہے. میں یہیں تک ٹھہرتا ہوں. رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کی شرح فرما. اب دیکھیں بات پیچیدہ، مسئلہ در مسئلہ ہوتی ہے. اس رب اشرح لی صدری کی تفسیر میں کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ جب جناب موسیٰ نے یہ دعا کی تو اللہ نے وہاں سے تشت بھیجا، آپریشن کے تمام سامان بھیجے، جبرائیل کو بھیجا کہ بھائی موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے دل کی شرح کر دو، تو جا کے تم تشریح کرو، آپریشن کرو، دل صاف کرو. وہاں کوئی نہیں کہتا، یہاں کیوں کہتا ہے؟ توجہ ہے؟ وہاں بالکل نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری. حضور نے تو کہیں دعا بھی نہیں کی. کم سے کم روایات میں ہے، مجھے معلوم ہے. معترض کہے گا میرے پاس جواب ہے. قرآن میں تو نہیں ہے نا. قرآن مجید میں کیا ہے؟ رسول نے، جناب موسیٰ نے اولو العزم پہ دعا کی، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما. اس کے نتیجے میں وہاں کوئی آپریشن نہیں ہوا. اور ہمارے مفسرین ماشاءاللہ، خاتم النبیین، امام المرسلین، سید المرسلین، سید اولین و آخرین کی شان میں کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ آپریشن کیا گیا تھا. بہرحال اب میں آگے کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اتنا ہی تبصرہ کافی ہے کہ وہاں نہیں ہوا تو یہاں کیسے اس کی ضرورت پیش آئی. اور وہاں کیا مراد ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ امری سے کیا مراد ہے؟ اور وہ جو فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا. کسی بادشاہ کو اگر کوئی حکومت چلانی ہو تو حکومت چلانا معمولی کام ہے، بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. اس لیے وہ اپنے وزیر رکھتا ہے کہ اس کا یہ بوجھ وہ بٹائیں. اب کوئی ملک چلانا ہے بہت بڑا، تو اب ملک جب چلائیں گے تو بھئی آبادی جو ملک کی ہے اس کی صحت کا مسئلہ ہے، ایک بوجھ ہے. تو جو بوجھ اٹھائے گا وہ وزیر صحت کہلائے گا. تعلیم دینی ہے، ایک بوجھ ہے. اب یہ بوجھ جس کے سپرد کیا جائے وہ وزیر تعلیم ہوگا. اور اسی طرح داخلی معاملات ہیں، خارجی معاملات ہیں. یہ جو کیبنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے وہ کیسے؟ پہلے 2-4 وزیر ہوتے تھے، معلوم ہوا پھر 10-12 ہو گئے، اب تو ماشاءاللہ بہت تعداد ہوتی ہے. تو یہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. بھئی جب حاکم کو واقعاً ملک اور اہل ملک کی ضرورتوں کا ادراک ہونے لگے تو جس شدت سے ضرورت کا ادراک ہوتا ہے اسی شدت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. پھر اس کے لیے مستقل ایک شعبہ قائم کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ واضح ہے کہ وہ ایک بوجھ ہے، ایک کام ہے بڑا، اس کام کو کرنے کی ذمہ داری جسے دی جائے اسے کہتے ہیں وزیر. اس آیت کے متن میں بھی یہی چیز روشن ہے. جناب موسیٰ پر ہدایت کی ذمہ داری ہے. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ ذمہ داری بڑی ہے، یہ بوجھ بہت بڑا ہے، یہ تنہا مجھ سے نہیں اٹھ سکتا،
میرے لیے کوئی بوجھ بٹانے والا بھی بنا دے. اچھا یہیں پر کئی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اللہ نے رسول بنا دیا تھا, اب یہ خود سے کسی کو اپنا بوجھ بٹانے والا بنا لیتے. تو جناب والا حضرت موسیٰ نے خود یہ کام نہیں کیا کہ پروردگار تو نے ذمہ داری دی ہے تو پھر تو ہی میرے ساتھ اس ذمہ داری کو اٹھانے والا بھی عطا کر. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا, اتنا بھی کہہ کے چپ ہو سکتے تھے, مگر آگے کہا من اہلی, مجھے وزیر عطا فرما مگر میرے اہل میں سے. بہت سے اصول واضح ہو رہے ہیں نا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بھی کلمہ پیغمبر کا پڑھ لے سب اہل بیت رسول میں شامل ہو جائے گا. نہیں, حدود ہیں, قیود ہیں, مراتب ہیں, درجات ہیں, اصناف ہیں. وہاں یہ بات روشن ہے کہ رب اشرح لی سے مراد کیا ہے, اور وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي, پروردگار وزیر عطا فرما جو کار تبلیغ میں, کار رسالت میں, کار ہدایت میں اس بوجھ کو اٹھائے. وہاں جناب موسیٰ نے دعا کی اور پھر اس کے جواب میں آیت آئی کہ اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ تم نے جو دعا کی قبول کر لی, ہم نے جو سوال کیا عطا کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جناب موسیٰ تھے, انہوں نے جب مانگا تب عطا ہوا, جب مانگا تب عطا ہوئی. یہی مقام ہے کسی عام پیغمبر کا اور اس پیغمبر کا جو حبیب خدا ہو, جو محبوب ربانی ہو, جو محبوب سبحانی ہو. کیونکہ یہ شان بھی کس نے بتائی؟ عرض کر دوں, یہ جملہ آگے بڑھا دوں, یہ بھی قرآن سے معلوم ہے. اللہ کا قرآن, اللہ کا اور پیغمبر خاتم کا محبت کا رشتہ کیسا ہے؟ توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے. جتنے اہل قرآن ہیں یہ جملہ آج لے کر جائیں, اور اس فقرے کو اگر سمجھ لیا تو سینکڑوں صفحے کے مباحث سمجھ میں آ جائیں گے, کلامی اور عرفانی. جو ہر طرح کے وسیلے کے منکر ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وسیلے کی ضرورت کتنی ہے. وہی مشہور آیت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر حوضے کی بحث ہوتی, حوضے کا مجمع ہوتا, تو دوسرے انداز میں گزارش کرتا کہ منطق میں کس طریقے سے قضایا ترتیب دیے جاتے ہیں اور کس طرح مقدمات سے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں اور حد وسط کا کیا کام ہوتا ہے. یہاں پر میں حوضوی اصطلاح نہیں استعمال کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے قول, کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو. اچھا یہیں پہ دیکھ لیجئے, صرف عربی جان لینا کافی نہیں ہوتا کہ عربی جان کے اور قرآن کا ترجمہ کر لیجئے, یہ کافی نہیں ہوگا. صرف عربی سیکھ کے قرآن کا ترجمہ کر لینا کافی نہیں ہوگا, پھر بھی اہل بیت کی ضرورت رہے گی. یہ سب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ خوب محنت سے ان لوگوں نے حوضے میں پڑھا ہے اور اب پڑھا رہے ہیں. حوضے کا نصاب ان سے پوچھے گا, یہیں کم سے کم 2 طرح ترجمہ ہو سکتا ہے, مفہوم 2 طرح سے واضح ہو سکتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو. اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے, کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے. اور دونوں صورتوں میں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تب بھی تم پر لازم ہے کہ محمد کی پیروی کرو, اور اگر آئندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تب بھی لازم ہے کہ محمد کی پیروی کرو. صلی اللہ
یعنی آسمان سے اعلیٰ ہے یا رسول، آسمان سے اعلیٰ ہے یا رسول، ہر نبیوں سے اعلیٰ ہے یا رسول. قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے مگر قرآن سے آپ اعلیٰ ہے یا رسول. جنوب پشتن نال پیار نہیں، مجھے کلمہ دا اعتبار نہیں. ہجی جوانانی جنت و پشتن پاک صلوات. اب ایک جملہ عرض کر دوں، یہ جملہ ہدیہ سمجھیے گا اہل عرفان کے لیے، اہل معرفت کے لیے، جو کہ عرفان نظری اور عرفان عملی دونوں میں ذوق رکھتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ قوس نزول میں بھی مصطفیٰ کا واسطہ لازمی ہے اور قوس صعود میں بھی مصطفیٰ کا وسیلہ لازمی ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کیا ہوئی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، دونوں صورتوں میں فاتبعونی، میری پیروی کرو. اور تبھی یہ فاتبعونی کے بعد آیا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. رسول کو درمیان سے ہٹا کے براہ راست اللہ راضی نہیں ہے آپ کو اپنانے کے لیے، اللہ راضی نہیں ہے آپ کو اپنانے کے لیے. آپ اللہ کو اپنانا چاہیں، یہ آیت درمیان میں ہے، رسول کا واسطہ درمیان میں ہوگا، تب اللہ آپ کو اپنائے گا، تب اللہ محبت فرمائے گا. اچھا، بات یہ تو صرف میں محبت کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا. ایک چیز یاد دلانے کے لیے کہ محبت کی محبت کے اسرار ہیں اور محبت کے ناز ہیں. محبت میں سب سے بڑی چیز ناز برداری ہے، قدر شناسی. خدا کی قسم محبت میں قدر شناسی اور ناز برداری ہے. بچے کو آپ سے محبت ہوتی ہے اور آپ سے بچے کو. بچہ کیا کیا ناز نہیں اٹھواتا آپ سے. ہوں گے آپ کچھ بھی، کتنے ہی بڑے ہوں گے، کچھ بھی ہوں، بچہ مچل جائے گا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچہ، وہ تو الگ تقاضے ہوتے ہیں کہ بچہ مچل جائے. اور بچہ، میں بچہ کہہ رہا ہوں، بچے سے مراد صرف نابالغ بچہ نہیں ہے. کتنا ہی باپ بوڑھا ہو جائے اور بیٹا کتنا ہی جوان ہو جائے، وہ جوان بیٹا باپ کی نظر میں بچہ ہی ہوتا ہے. تو اس کی چشم و ابرو پہ نظر ہوتی ہے، یہ کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے. محبت میں یہ لازم ہے. میں نے باپ بیٹے کی مثال دی، آپ بھائی بھائی کی مثال لے لیجیے. اگر بھائی بھائی کے درمیان صرف رشتہ نہیں ہے بلکہ دوستی بھی ہے، اگر رشتہ داروں کے درمیان صرف رشتہ نہیں ہے دوستی بھی ہے. اس جملے کی لطافت سمجھے آپ. رشتہ کہتے ہیں نا دھاگے کو. صرف کھوکھلے خالی رشتے ہوں تو الجھتے ہیں، رشتے الجھتے ہیں. لیکن اگر اس میں دوستی اور محبت ہو تو رشتے کبھی نہیں الجھتے، پروان چڑھتے ہیں. رشتے ہمیشہ پروان چڑھتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں صلہ رحم واجب ہے. قرآن مجید میں صلہ رحم پر کس قدر تاکید ہے، قرآن میں اور حدیث میں. یاد لے کے جائیے گا. جہاں جہاں خونی رشتے ہیں اسے صرف رشتہ کر کے نہ چھوڑ دیجیے گا، رشتہ سمجھ کے نہ چھوڑیے گا. رشتہ دھاگے ہوتے ہیں، دھاگے یہ الجھ جائیں گے. ان کو الجھنے سے بچانے کے لیے صلہ رحم، محبت، لطف، عطوفت، کرم، احسان. 12. اب اللہ اجازت دیجیے. جزاک اللہ. میں جلدی سے اپنی گفتگو نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ حضرات کا درجہ حسن سماعت بھی کم نہیں ہے، تو اب مجھے عرض کر لینے دیجیے. تو یہ ہے کہ رسول اور خدا کے درمیان جو محبت ہے، اللہ اکبر. ہم تو معمولی لوگ ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پورے جی جان سے اس کے اوپر نثار ہو جانا چاہتے ہیں.
ہیں کتنی کہانیاں عشق کی ادب کا سرمایہ بنی ہوئی ہیں پوری دنیا میں. کسی زبان کا ادب ہو، کشمیری زبان کا ادب ہو، اردو زبان کا ادب ہو، قدیم کلاسیکی زبانوں میں سنسکرت زبان کا ادب ہو، عربی زبان کا ادب ہو، فارسی زبان کا ادب ہو، فرینچ، جرمن، لیٹن، انگریزی، کسی زبان کا ادب ہو، ادب کی جان محبت کے قصے ہیں. یوں ہی تھوڑی ہے، محبت ایک حقیقت، اور جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں طلب سے پہلے عطا ہوتی ہے. جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں طلب سے پہلے عطا ہوتی ہے. اور اس کی ایک سے زیادہ مثالیں قرآن میں ہیں، مگر ایک بڑی مثال میں دے رہا ہوں جو سارے مسلمانوں کو یاد رہ جائے. جناب موسیٰ نے تو دعا کی نا، تب پوری ہوئی. رسول اللہ کے لیے یہ مثال دینے سے پہلے میں عرض کر رہا ہوں، نماز سارے مسلمان پڑھتے ہیں نا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس مشرک میں یہ ہمت ہے جو کہے رسول کے لیے پڑھتے ہیں؟ میں کچھ کہہ گیا؟ ہاں بحث ہے، بحث ہے. جن لوگوں کو کی نگاہ حدیث اہل بیت پر ہے وہ سمجھتے ہیں میں نے کیا عرض کیا. وہ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ. احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، میں تو نیت کرتا ہوں، آپ کو مشرک نہیں بنانا چاہتا، اپنے شرک کا اعلان کر رہا ہوں. میں تو قربتاً الی اللہ و قربتاً الی رسول اللہ. یہ شرک نہیں ہے عزیز گرامی. بہرحال تو احادیث اہل بیت بہت اہم مجلس ہو گئی آج. اچھا وہ مجلس ہی کیا جس کے بعد بحثیں نہ ہوں اور ہنگامے نہ ہوں اور اعتراض نہ ہوں. بھئی ہم ممبر پر آتے ہیں جھنجھوڑ کے جگانے کے لیے، تھپکی دے کے سلانے کے لیے نہیں آتے ہیں. سلانا ہمارا کام نہیں ہے، جھنجھوڑنا کام ہے. ہو سکتا ہے ہم سے بھی کہیں غلطی ہو، کوئی اعتراض کرے گا، ہم خود کو درست کر لیں گے. بالکل، کوئی ہم بشر ہیں، خاکی ہیں، خاطی ہیں. ہم خاکی ہیں، خاطی ہیں. یہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ تو صرف پرتب غبار در مرتضیٰ ہے. حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام آواز بلند تر صلوات. دیکھیے سید العلماء علامہ ناصر صاحب میں دیکھیے میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، اس میں جتنا کنٹریبیوشن آپ کا ہے وہ مائنس کرتا جا رہا ہوں تاکہ میرا وقت محفوظ رہے. جتنا درمیان میں آپ حضرات بول رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، وہ سب مائنس کروں گا نا، تب میری مجلس مکمل ہوگی. تو آپ کوشش کیجئے کہ میری مجلس مکمل جلد ہو جائے. جزائے خیر دے اللہ آپ سب کو. بہت تیزی سے نتیجے تک پہنچ رہا ہوں، زیادہ طاقت مجھ میں بھی نہیں ہے. توجہ سے سن لیجیے. ہم خاکی، خاطی، محدود، ناقص افراد جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی چشم و ابرو پہ نگاہ رکھتے ہیں. وہ جو چاہتا ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انداز ہمیں ملا کہاں سے؟ یہ ہماری فطرت میں کس نے ودیعت کیا؟ یہ ہماری فطرت ہے نا. کسی اسکول میں، کالج میں جا کے یہ چیز سیکھتے ہیں، یا کسی بازار میں کوئی دوا ملتی ہے جس کے کھانے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ فطرت ہے. یہ فطرت ہے کہ انسان جب محبت کسی سے سچی کرتا ہے تو اس کی ہر آرزو ہر آرزو کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. چشم و ابرو پہ نگاہ ہوتی ہے. جو اس کا دل چاہ رہا ہے میں پورا کر دوں. یہ انداز ہمیں کہاں ملا؟ فطرت بنانے والے پروردگار کے کلام میں. قرآن مجید میں جہاں قبلے کا تعین ہوا ہے، اسی لیے میں نے سوال کیا تھا، نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے.
اچھا جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر چیز اللہ کی ماننی ہوگی. نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں کس کی خاطر؟ قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر. قبلہ رو ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کس کی خاطر؟ قربتاً اللہ. تو قبلہ کی طرف ہم کھڑے ہوتے ہیں قربتاً اللہ، وضو کرتے ہیں قربتاً اللہ، نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ خود قبلے کو قبلہ بنایا خدا نے بخاطر محمد مصطفیٰ. نص صریح ہے، نص صریح. علماء سے ترجمہ پوچھ لیجیے گا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها. اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کہہ نہیں رہے ہیں، طلب نہیں کر رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے ہیں، دل کی خواہش زبان تک نہیں آئی، آواز آ گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. فلنولينك قبلة ترضاها، اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف معین کر دیں گے، مقرر کر دیں گے، متوجہ کر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. کیا کہا؟ جس سے آپ ترضاها. جتنی قراتیں ہیں پوچھ لیجئے، 9 10 11 14 قراتیں قرآن مجید کی. علم القراءات کے ماہرین سے پوچھ لیجئے، تمام قراتوں میں کیا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب اللہ فرما رہا ہے اے مصطفیٰ ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اور اس کے بعد متوجہ کدھر کیا؟ خانہ کعبہ کی طرف. اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ کعبے کو قبلہ بنانا آرزو محمد ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کعبے کو قبلہ بنانا آرزو ہے محمد. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ واضح ہے. یہ کس نے کہا؟ کوئی تاریخ، کوئی روایت، کوئی ضعیف حدیث، کوئی من گھڑت کسی خطیب کا مبالغہ آمیز بیان؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کعبے کو قبلہ بنانا مصطفیٰ کے دل کی تمنا تھی جو خدا نے بغیر دعا کے پوری کی. اب جب اتنی بات قرآن نے کہی تو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا اس لیے کہ تم سوچو، تدبر کرو، تفکر کرو. قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں سوچو، تدبر کرو، تفکر کرو. تو اب سوچیں کہ نہ سوچیں؟ یہ سوچیں گے تو سب سے پہلے سوال ہوگا کہ وہ مکہ جس میں رسول کو پناہ نہیں ملی، وہ کعبہ جس کے آگے رسول کی توہین کی گئی، وہ کعبہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کعبے سے کیا دلچسپی تھی پیغمبر کو کہ چاہتے تھے یہی قبلہ بن جائے؟ بھئی کہیں آپ نے مشہور تاریخوں میں پڑھا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں بت رکھ دیے گئے تھے؟ بیت المقدس بتوں سے بھر دیا گیا تھا؟ نہیں ہے نا. کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. تو اگر بیت المقدس کی طرف رسول رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ ادھر تھا، تو اس سے کئی یادیں وابستہ تھیں. وہیں سے تو حضور کو معراج ہوئی تھی، وہیں تو اسراء میں تشریف لے گئے تھے، وہیں تو انبیاء کو نماز پڑھائی تھی. اتنی فضیلتیں وابستہ تھی کہاں؟ مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں، جہاں رسول کو معراج ہوئی، جہاں سے معراج ہوئی، جہاں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، جہاں سے خوشگوار یادیں وابستہ ہیں، جہاں سے مصطفیٰ کے فضائل کی کتاب میں فضائل کا اضافہ ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر اس گھر کی طرف رخ کرنے کی تمنا، جہاں سے پیغمبر کو سوائے اذیت کے کچھ نہ ملا،
یہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ڈھونڈو یہ ظاہری اذیتیں ایک طرف، کچھ تو ضرور ملا ہوگا پیغمبر کو کہ وہ تمام فضیلتیں ایک طرف اور یہ ایک عطیہ الہی ایک طرف، جو پیغمبر کے دل میں یہ آرزو پیدا کر رہا ہے، یہ عطیہ، یہ آرزو پیدا ہو رہی ہے اس سے کہ یا اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ اب اتنا سوچنے کے بعد میرے ذہن میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، جس خانہ کعبہ کے صحن میں حضور کو اذیتیں دی گئیں، جس خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے، اسی خانہ کعبہ سے تو رسول کو وہ قوت بازو ملا جو بت شکن روشنی میں خطیب کو اتنا کہنے کا تو حق ہے کہ خانہ کعبہ میں علی پیدا نہ ہوتے تو کعبہ کعبہ رہتا، قبلہ نہ بنتا۔ گفتگو مربوط ہو جائے گی۔ اللہ کی مشیت سمجھ میں آئی کہ پیغمبر کے کہنے سے پہلے وہ دعا پوری کرتا ہے۔ ارے کعبے میں علی پیدا ہوئے تھے، اگر کعبے کے لیے پیغمبر دعا کرتے اور پھر قبلہ بنتا تب بھی مسلمانوں کو مجبوراً اسی طرف نماز تو پڑھنی ہی پڑتی، مگر پیغمبر نے خود نہیں فرمایا، دل میں تھی بات۔ اور یہ کہ دل میں تھی بات کون کہہ رہا ہے؟ حدیث نہیں، قرآن، حدیث نہیں، قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم سمجھ گئے، اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر ہم سمجھ گئے، تم دیکھ رہے ہو ہماری طرف، ہم سمجھ گئے کیا چاہتے ہو، اب ہم ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے۔ خدا کو راضی کرنے والوں پہلے محمد کو تو راضی کر لو۔ کیا مرتبہ ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں نا، قرآن۔ بس اب میری طاقت قبل اس کے جواب دے جائے، جملے کو مربوط کر دوں۔ کعبے میں علی پیدا ہوئے تھے تو دل پیغمبر میں آرزو تھی، وہ قبلہ بن گیا۔ اب یہاں بھی کوئی دعا نہیں ملتی، ایک دم سے پیغمبر سے خطاب ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا، ماضی کا صیغہ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے کیا تمہارا بوجھ بٹانے کے لیے وزیر مقرر نہیں کیا؟ یہ جملہ، یہ ترجمہ ہدیہ لے کے جانا۔ یہ سورہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے رسول کی خاطر، رسول کا جانشین اور بوجھ بٹانے والا اور وزیر اور وسیع خود مقرر کر دیا تھا، اور خود کہا تھا اسباب لطف، مصطفیٰ آخرت تک کی فکر نہ کرو۔ ارے ہم نے کیا تمہارا وزیر مقرر نہیں کر دیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ خلافت یہی طے ہو گئی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وزارت یہی طے ہو گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہی ذکر کی بلندیوں کا اعلان ہو گیا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ ذکر رہا، یہ ذکر رہا تو پھر آپ کے نفس بھی بلند ہوں گے، پھر آپ کی روحیں بھی پروان چڑھیں گی، پھر اس منزل تک پہنچیں گی کہ آپ مومنین میں نہ رہیں، صرف رجال میں داخل ہو جائیں، رجال میں داخل ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے اس مقام پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ کوئی اس آیت کی تفسیر اس طرح کرے کہ صاحب یہاں صرف معصومین مراد ہیں، نہیں، من المؤمنین رجال، اس میں صرف معصومین 12 امام، یہاں رجال سے مراد نہیں ہے۔ کیوں؟
دلیل. اور اسی لیے میں نے اس بزرگوار کے ایصال ثواب کی مجلس میں اس کو عنوان قرار دیا، ورنہ اور بھی بہت سے عناوین ہیں. بے قرآن مجید میں علماء کی فضیلت میں آیتیں ہیں. قرآن مجید میں علماء کا فضل بیان ہوا ہے، ان کا مرتبہ بیان ہوا ہے، ان کی عظمت بیان ہوئی ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا نادان اور دانا، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی فقرے پہ غور کر لیجیے. سب کو برابر کہنے والوں، ارے یہ آیت ہے قرآن. تمہارا پولیٹیکل نیریٹو ایک طرف، قرآن کی آیت ایک طرف. اب یہ تمہارے ایمان پر ہے، تمہارے اسلام پر ہے. بار بار سنتے ہو نا یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان لانے والو، دیکھو اللہ کا لحاظ رکھنا، تقوی کا حق ادا کرنا اور اس دنیا کو نہ چھوڑنا جب تک کامل طور پر سر تسلیم خم نہ کر دو. ارے تم کامل طور پر سر تسلیم خم کرنے کا ثبوت کہاں سے لاؤ گے جب تک اس کے مقرر کیے ہوئے کو قبول نہیں کرو گے؟ خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے نا، خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کو اس نقطے کی طرف توجہ رکھنا ہے کہ یہاں رجال سے مراد کیا ہے. یہ نہیں کہ معصومین. علماء کی فضیلت میں اور مولا کائنات کا ارشاد ہے. حضرت کمیل ابن زیاد سے یہ فرمایا ہے کہ ایک طویل حدیث علم اور علماء کی بحث میں، جس میں یہ فقرہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے مقررین نے کئی بار دہرایا بھی ہو، کہ مولا نے فرمایا والعلماء باقون ما بقی الدہر اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ. علماء وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں. علماء فنا ہونے والے نہیں ہیں، باقی رہنے والے ہیں. علماء باقی رہنے والے ہیں. اور کب تک باقی رہنے والے ہیں؟ ما بقی الدہر. اب اگر خالص حوزوی مجمع ہوتا تو یہیں 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے لازم ہیں، 10 مجلسیں، کہ دہر کا لفظ استعمال کیوں ہوا، عصر کا کیوں نہیں ہوا، زمان کا کیوں نہیں ہوا، وقت کا کیوں نہیں ہوا، آمد کا کیوں نہیں ہوا، اجل کا کیوں نہیں ہوا. کتنے الفاظ ہیں وقت کے لیے اور عربی زبان میں، مگر دہر کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ دہر عام معنی میں اہل لغت سے پوچھیں یا جا کے میر باقر داماد سے پوچھیں کہ دہر کے کیا معنی ہیں. والعلماء باقون ما بقی الدہر. اور علماء باقی رہنے والے ہیں جب تک دہر کا سلسلہ باقی ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ دوسری فلسفیانہ بحث دہر کے بعد، اعیانہم مفقودہ. یہ ظاہری ان کا جو وجود ہے جسمانی، یہ تو مفقود ہو جاتا ہے. وامثالہم فی القلوب موجودہ. اور ان کی شبیہیں دلوں میں موجود رہتی ہیں. ارے دلوں میں شبیہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. خدا دلوں میں شبیہیں علماء کی بناتا ہے. اگر ہم اپنے امام بارگاہوں میں اہل بیت سے منسوب چیزوں کی شبیہیں بنا لیں تو کیسی بدعت ہے. علماء کی شبیہیں کون بنا سکتا ہے؟ دل میں کسی کی شبیہ کون بنا سکتا ہے؟ کون بنا سکتا ہے؟ آپ بناتے ہیں، کوئی آرٹسٹ بناتا ہے، کوئی سنگ تراش بناتا ہے، کوئی صنم ساز بناتا ہے. دلوں میں شبیہ کون بنائے گا علماء کی؟ دلوں میں شبیہ خدا بناتا ہے. وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ. دلوں میں علماء کی شبیہ موجود رہتی ہے. یہ سب علماء کے مراتب ہیں، یہ سب علماء کے مراتب ہیں. لیکن میں آج خاص طور پہ اس آیت تک محدود رہنا چاہتا تھا، اس لیے کہ یہ آیت صرف معصومین کے لیے نہیں ہے. یہاں رجال سے مراد آپ بھی اٹھ کر اس میں شامل ہو سکتے ہیں، علماء ربانی اس میں شامل ہو سکتے ہیں.
کہ مومنین میں سے کچھ مرد وہ ہیں کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھاتے ہیں. اور یہ کب پیدا ہوتی ہے یہ بات؟ وعدہ اللہ سے کیا. ارے سنگینی ہے سنگینی، کوئی چھوٹا سا وعدہ کوئی کسی سے کر کے تو دیکھے. مولا کائنات کا ایک جملہ ہے کہ ایک آزاد مرد جب تک وعدہ نہیں کرتا آزاد رہتا ہے، وعدہ کرنے کے بعد غلام ہو جاتا ہے جب تک وعدہ پورا نہ کرے. ہاں وعدہ چھوٹا سا وعدہ، ایک انسان دوسرے انسان سے وعدہ کر لے، اس وعدے کی وفا. ہاں مولا ارشاد فرما دے کہ جب تک انسان وعدہ نہیں کرتا آزاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عہد نہیں کرتا اس وقت. عام انسان سے عہد اور ایک ہے خدا سے عہد. لیکن وہ مومنین ہوتے ہیں، وہ رجال، وہ اولو العزم مرد جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی سچ کر دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں عرض کر چکا جو کچھ عرض کرنا تھا. ماشاءاللہ آپ کی ذہانتوں میں بھروسہ کر کے بیان کو سمیٹ رہا ہوں. خلاصہ بیان یہ کہ خدا پر یقین و ایمان، قرآن پر یقین و ایمان، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین و ایمان، ان سے عشق، ان سے محبت، ان کی پیروی، ان کی اطاعت، تمام انبیاء اور تمام مرسلین اور تمام اولیاء اللہ اور تمام ائمہ برحق کی اطاعت اور احترام، ان کی عظمت کا لحاظ رکھنا. یہ سب اگر انسان کرتا ہے اور یہ جو 12 امام ہیں، ان 12 اماموں کے فضائل اور مراتب اور کمالات اور خصوصیات کا ادراک کرتا چلا جاتا ہے اور اس ادراک کی روشنی میں عمل کرتا ہے اور اس ادراک و عمل کے نتیجے میں جو نفس پروان چڑھتا ہے، اس نفس کے لیے ایک سند افتخار ہے یہ آیت. اس نفس میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ عہد پورا کر سکے. اس لیے کہ اگر رجال سمجھنا ہے تو میں نے کہا مولا کی یاد حدیث پڑھ دی. عہد کیسے پورا کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی از اول تا آخر 1-2 مثالیں ہیں. انگریز مورخین نے حیرت کے ساتھ لکھا ہے، مسرت آمیز حیرت، تعجب انگیز حیرت، مبالغہ آمیز حیرت کے ساتھ انگریزوں نے لکھا ہے. واقعہ ذوالعشیرہ میں کہ جب رسول کہہ رہے تھے کون ہے جو مجھ سے عہد کرے، کون ہے جو مجھ سے عہد کرے، آج وعدہ کرے. تو یہ کیا تھا عہد؟ کس نے کیا تھا؟ ساری تاریخیں کھنگالیے، جہاں چاہے کھنگالیے، گنگا میں کھنگالیے، فرات میں کھنگالیے، تھیمز میں کھنگالیے. یہاں کون سی دریا ہے؟ کون سا دریا ہے؟ جھیلم میں کھنگالیے، جہاں چاہے کھنگالیے، ساری تاریخیں کھنگالیے. کوئی نہیں تھا سوائے ایک نوجوان کے، ایک فتح. ارے جبرائیل نے تو بہت بعد میں قصیدہ پڑھا ہے، اس فتح نے فتح ہونے کا ثبوت تو دعوت ذوالعشیرہ میں دے دیا تھا. عہد کیا اور پھر کیا عہد پورا کیا، عہد کو پورا کیا، بس گفتگو تمام. اور اب فضائل آپ نے سن لیے، مطالب کی طرف اشارے ہو گئے، عرفانی نکاح کی طرف بھی اشارے ہو گئے. اشاروں سے زیادہ گنجائش نہیں. اب ایک جملہ عرض کروں کہ یہ آیت جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف معصومین کے لیے نہیں ہے، اصل معصومین کے لیے نہیں، یہ تو معصومین کی پیروی کرنے والے سچے مومنین کے لیے ہے، باوفا مومنین کے لیے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے، دیکھیں یہ میری ایک بحث ہے جو چھوٹا منہ بڑی بات نہ سمجھی جائے، علماء اہل نظر تشریف فرما ہیں. یہ بحث اس فقیر سے پہلے کسی نے نہیں اٹھائی علوم القرآن، اور وہ شأن تلاوت کی، شأن نزول کی بحثیں ہیں. شأن نزول کی بحث ہے، شأن تلاوت کی بحث نہیں. یہ پوری ایک مستقل بحث ہے. تو شأن تلاوت حضرت سید الشہداء، شأن تلاوت حضرت ابو عبداللہ الحسین. اگر وہ شأن تلاوت سامنے رہے
ارے کسی اور کی شان تلاوت پہ غور کریں یا نہ کریں، اس کی شان تلاوت پر کیسے غور نہ کریں گے جس نے نوک نیزہ پہ تلاوت کی؟ جوانوں، میں تفصیلی روایتیں نہیں پڑھ پاتا ہوں، بس اشارے کروں گا۔ آقا حسین کی شان تلاوت آپ نے ایک ہی سنی ہوگی کہ نوک نیزہ پہ تلاوت کی۔ اس فقیر نے بھی اس موضوع پر تمام روایتوں کو چھانا، ڈھونڈا، جستجو کی، ریسرچ کی، تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایسا لگتا ہے کہ نشیب سرزمین کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر پھر دوبارہ کربلا تک سر مبارک حسین مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، مسلسل تلاوت کی ہے۔ ہاں، روایتیں ہیں، اور کہاں کہاں تلاوتیں کی۔ ایک جملہ تو ابھی عرض کر دیا میں نے، صرف یہی جملہ سوچ کر، سن کر یا سوچ کر کیسا دل بے قابو ہو جاتا ہے کہ کٹا ہوا سر نوک نیزہ پہ تلاوت ہے۔ اور سن سکو گے، برداشت کرو گے؟ سر کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ ایک شقی نے اس سر کو اپنے گھر میں تنور میں رکھ دیا۔ اس نے سنا، بس اب تیزی سے آگے بڑھاؤں۔ مسلسل کہاں کہاں سے تلاوت کی، کہاں کہاں سر نے تلاوت کی۔ لیکن قبل اس کے کہ اسم کی اور روایتیں گزارش کروں، اس آیت کے تعلق سے 3-4 مقامات ہیں جن میں سے ایک یا دو ابھی عرض کر سکوں گا اگر سینے نے طاقت دی، آواز نے ساتھ دیا۔ آقا حسین کا ایک سفیر تھا۔ علماء سفرا ہوتے ہیں، علماء ربانی، یہ سب سفرائے اہل بیت ہیں، عمومی سفارت کے لحاظ سے، عمومی سفارت کے لحاظ سے۔ اس لیے زیب دیتا ہے کہ ان کی وفات پر کسی سفیر حسین کا تذکرہ کیا جائے۔ امام کے کئی سفیر ہیں، ہر سفیر اہم ہے۔ مسلم ابن عقیل اہم ہے، قیس ابن مسہر سیداوی سنیں گے آپ۔ امام کا یہ وہ سفیر ہے جس طرح جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے، حضرت قیس کی شہادت بھی اسی طرح ہوئی ہے۔ قیس ابن مسہر با وفا۔ جناب مسلم کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، نسبتاً حضرت قیس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، اس لیے میں نے چاہا اس کا تذکرہ آج ہو۔ جناب قیس ابن مسہر
جو عربی بحثیں کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض حضرات اسے مسحر کہتے ہیں اور خود بعض عرب اسے مسحر کہتے ہیں، وہ بحثیں الگ ہیں، تحقیق اور ریسرچ کی باتیں۔ قیس اہل کوفہ کے خطوط لے کے آقا حسین تک جاتے تھے، پھر آقا حسین کی طرف سے خط لے کے اہل کوفہ تک آتے تھے۔ اہل کوفہ تک جب جناب مسلم آ گئے ہیں کوفے میں، تو جناب امام حسین نے قیس کو خط دے کر کوفے بھیجا۔ جب قیس کوفے پہنچے تو جناب مسلم شہید ہو چکے تھے۔ جناب مسلم شہید ہو چکے تھے۔ خود جناب مسلم کی شہادت جس قدر دردناک ہے، جس قدر دردناک ہے، میں تو بس اشارہ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ دردناک کیا شہادت ہوگی، خدا کی قسم جس مقدار میں بھی صحیح، مگر آقا جناب امام حسین پر پڑنے والی ہر مصیبت میں مسلم شریک ہوئے۔ ذبح کیے گئے۔ اگر آقا حسین گھوڑے سے پامال کیے گئے تو مسلم دارالعمارہ کی بلندی سے زمین پر گرائے گئے اور پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اس وفادار نے حق وفا ادا کیا۔ بی بی زینب، اگر بھائی پامال ہوا میں بھی پاش پاش ہوا، اگر آپ کے بازوؤں میں رسن بندھی تو میرے قدموں میں رسن بندھی، اگر آپ دیار بدیار پھرائی گئی میں بھی گلیوں میں پھرایا گیا۔ مسلم، یہ جناب مسلم شہید ہو چکے۔ اس کے بعد قیس ابن مسحر آئے ہیں۔ قیس نہ معصوم، نہ ذریت فاطمہ سے، نہ قریش سے، بنی ہاشم سے۔ قیس ابن مسحر سیداوی خط لے کے آئے، گرفتار ہو گئے، سزا دی گئی، بالا خانے پہ لے جائے گئے دارالعمارہ کی بلندی پر، اور کہا، حکم دیا کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، حسین اور حسین کے والد پر سب و شتم کرو، ان کی برائیاں بیان کرو، یزید کی تعریف کرو، لوگوں میں اپیل کرو کہ یزید کی بیعت کریں۔ یہ آقا کا وفادار رسول، یہ آقا کا وفادار، امام کا وفادار رسول، امام کا وفادار پیغمبر، یہ پیغام پہنچانے والا، یہ سفیر بلندی پہ گیا، حمد الہی، نعت سرور کائنات کے بعد مولا علی کے فضائل بیان کیے، مولا حسین کی بیعت کی ترغیب دی، نتیجے میں اسے بلندی سے زمین پر گرا دیا گیا، پھر سر تن سے جدا کیا گیا، اور یہ اطلاع آقا حسین کو دی گئی۔ جب راستے میں آقا حسین کو قیس کی شہادت کی خبر ملی تو آقا نے اس آیت کو تلاوت فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ارے ایماندار تو وہ ہوتے ہیں، مومنین میں اولو العزم تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دکھاتے ہیں اور اس میں ایک ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کرتے۔ یہ ایک مقام ہے جہاں ایک غیر معصوم کے لیے ایک معصوم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ دوسرا مقام، بس اب شاید اس کے بعد زیادہ میں گزارش نہ کر سکوں، یہ سب مستند روایات ہیں۔ دوسرا مقام، جب میدان کربلا میں جنگ چھڑی ہے، روز عاشورہ، عاشورہ حسینی سے بڑی کوئی قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ جب جنگ چھڑی ہے، دشمنوں نے حملہ کیا، ادھر سے آقا ابو عبداللہ کے چاہنے والوں نے 72 افراد نے جواب دیا ہے۔ پہلی جو جنگ مغلوبہ ہوئی ہے، اس جنگ میں جو شہید ہوئے ہیں، جو اصحاب شہید ہوئے، ان میں ایک نام ہے عظیم الشان نام،
जलील उल क़द्र नाम जनाब मुस्लिम इब्न औसजा का। आप सुनेंगे क्या अहद वफा निभाने वाला है ये। मिनल मोमिनीन रिजालन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। क्या अहद वफा निभाता है और कैसे निभाता है। गुबार छटा, इमाम अपने चाहने वालों के करीब गए, देखा कि मुस्लिम अभी रमक जान बाकी है। और ये मुस्लिम बूढ़े हैं, हबीब के साथी हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर के दोस्त हैं। हबीब के साथ इमाम हुसैन आगे बढ़ रहे हैं और मुस्लिम के करीब पहुंचना चाहते हैं। मुस्लिम एड़ियां रगड़ रहे हैं, ज़ख्मों से चूर चूर हैं। बाज़ अरबाब मकातिल ने लिखा है मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा कौन आ रहा है, अगर मेरा सर कलम करना चाहता है तो रुक जाए, ये मुमकिन नहीं है, मेरा आका मेरी मिजाज कुर्सी के लिए ना, अभी ठहर जा, मेरा आका आएगा। हुसैन ने ये जुमला सुन लिया, हबीब ने जुमला सुन लिया। हबीब आगे बढ़े, मुस्लिम, अरे मैं आया हूं तुम्हारा दोस्त हबीब, और मैं तन्हा नहीं आया, आका तशरीफ लाए। क्या कदरदानी है, क्या कदरदानी है, क्या कदरदानी है अपने परवानों की, क्या कदरदानी है अपने चाहने वालों की। करीब आए, मुस्लिम की अहवाल पुरसी की, और उस मौके पर एक जुमला है, देखिए अहद को वफा करना। एक है खुद अहद को वफा किया, और एक ये है हक अदा कर देना, हक अदा कर देना। और वो हक इस तरह अदा किया, मुस्लिम ने कहा कि ए मेरे दोस्त, हबीब ने कहा ए मेरे दोस्त मुस्लिम, मुझे यकीन है तुम्हारे बाद बस मैं भी शहीद हो जाऊंगा। अगर मुझे यकीन होता कि मैं बच जाऊंगा तो मैं तुमसे कहता कि तुम कुछ वसीयत करो, जो चाहते हो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारी वसीयत पूरी करूंगा, मगर मैं इस वक्त ये नहीं कह सकता। आप सुनेंगे कि इसका रद्द अमल क्या था। मुस्लिम ने एड़ियां रगड़ते हुए वहीं से पलट के देखा, हबीब एक वसीयत है। हबीब तड़प गए, मुस्लिम मैं कोई वसीयत पूरी नहीं कर सकूंगा, मैं भी मरने वाला हूं। काऊसी कभी हादल इमाम, मैं इसी इमाम के बारे में वसीयत कर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, जब तक तुम जिंदा रहना इमाम से कोई तीर न पहुंचने पाए, इमाम तक कोई जख्म न पहुंचने पाए। आपने देखा रिजाल कैसे होते हैं, जिनका नफ्स बालिदा हो जाए, जिनकी रूह परवान चढ़ जाए, जो आशिकान अहले बैत हों, वो खुद मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, ज़बा हो रहे हैं, दुनिया को छोड़ रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, जख्मों से तन चूर चूर है, मगर वसीयत इमाम की, अपनी नहीं। मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना नहीं, इस इमाम का ख्याल रखना, जब तक जीना इमाम तक कोई तीर पहुंचने ना पाए, कोई तलवार का जख्म लगने ना पाए। अब तारीखों में यह है, तकरीबन तमाम अरबाब मकातिल ने लिखा, देखिए ये मकाम है जहां इमाम गोया ये पढ़कर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जब शहीद हो गए हैं, जब जान जाफरी के सुपुर्द कर दी मुस्लिम इब्न औसजा ने, इमाम की आंखों में आंसू थे, इमाम हुसैन की आंखों में आंसू थे, और जबान पर यह आयत थी, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। आफरी है मुस्लिम इब्न औसजा, आफरी है, आफरी है कैस इब्न मुसहिर, आफरी है हुर इब्न यजीद रियाही, आफरी। तुम्हारी शहादतों पर इमाम ने यह आयत पढ़ी है, मगर जब मेरा इमाम शहीद हो, उस वक्त अरे कोई और न था, उस वक्त ज़ैनब आई और उसने इमाम के लाशे पे आके कहा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बा, ए परवरदिगार हम अहले बैत मुस्तफा की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल करो।
maşır. Ama Cenab-ı Zeynep kar drayımın. Ya buçun. Ya buçun drayın Cenab-ı Zeynep'ı. Uç Cenab-ı
تقبل پروردگار بحق حضرت سید الشہداء اور بحق حضرات شہداء کربلا اس فقیہ ربانی، عالم سمدانی، عارف جلیل، عالم باعمل، آپ کے اس حاجی و مرشد کو جنت الفردوس میں بلند سے بلند تر مقام عطا فرمائے۔ پروردگار ان کے تمام بزرگان علماء، علامہ آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی موسوی اور ان کی ذریت سے ہونے والے تمام علماء اور ان کے آباء و اجداد میں ہونے والے تمام اہل ذکر، اہل عرفان، اہل سیر و سلوک، تمام علماء کی روحوں کو بلندیاں عطا فرمائے۔ پروردگار اس خاندان میں اس سلسلہ رشد و ہدایت کو، اس روایت علم و تعلم کو، اس روایت تقوی و معرفت کو ہمیشہ ہمیشہ برقرار رکھ۔ پروردگار یہ جتنے عزاداران امام حسین، جتنے ذاکرین، جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، ذاکرین تشریف فرما ہیں، یہ مرثیہ خان، یہ نوحہ خان حضرات، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس ذکر مبارک کے صدقے میں اس کرۂ ارض کو کرۂ امن و عافیت بنا دے۔ پروردگار میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں علامہ جمیل مظہری مرحوم و مغفور کے دو مصروں کے سہارے سے۔ وہ کہہ گئے ہیں، مٹی کو پلا چکا ہے خون شبیر، اب تو مٹی سے آدمی پیدا کر۔ پروردگار اس کرۂ ارض کو کرۂ امن و عافیت بنا دے، اس کرۂ ارض کو کرۂ حسین ابن علی بنا دے۔ پروردگار اور وارث حضرت سید الشہداء کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ہم سب مل کر اس دعا کے چند فقرے پڑھتے ہیں جو دعا ہمیں حضرت آقا امام زمانہ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا توفیق الطاعات وبعد المعصیات وصدق النیات وعرفان الحرمات واکرمنا بالہدى والاستقامات وسدد السنتنا بالصواب والحکمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهات واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة بحق محمد وعترته الطاهرة صلواتك عليه وعليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔